الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. وقال اللہ تعالی ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا فكذلك نجزي المفترين. مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم صدر اجلاس، علماء کرام، معزز مہمانان، میرے بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ نے عنوان سنا کہ بدعت اور اہل بدعت کے نقصانات. بدعت کسے کہتے ہیں؟ اختصار کے ساتھ علامہ شاطبی کے الفاظ میں البدعۃ طریقۃ فی الدین مخترعہ تضاہی الشریعۃ یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ سبحانہ وتعالی. کہ بدعت دین میں ایسا ایجاد کیا ہوا یا نیا طریقہ ہے، راستہ ہے، جسے اختیار کر کے بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سے قربت حاصل کرے، قربت میں اجر و ثواب میں مبالغہ چاہتا ہے. بالفاظ دیگر علامہ شاطبی رحمہ اللہ ہی سے منقول ہے کہ دین میں جو عمل نہیں ہے اس عمل کو اختیار کر کے بندہ وہ اجر و ثواب اور بدلہ چاہتا ہے جو دین کے عمل سے چاہا جانا چاہیے. دوسرے علماء نے اس کی تعریف یہ کی البدعۃ ما لا اصل لہ فی الشریعہ، کہ بدعت اسے کہتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. آسان اور سادے الفاظ میں سمجھنے سمجھانے کے لیے ہم یہ کہیں کہ ایک ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، عقیدے میں سنت، عبادات میں سنت، آپ کا طریقہ، معاملات میں، زندگی کے اخلاق و آداب میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کی مخالفت کرنا، اس سے ہٹ کر اسے دین سمجھ کر یا سنت سمجھ کر اختیار کرنا، یعنی قول میں، فعل میں، عقیدے میں، عبادات میں نیا کام جو دین کا حصہ نہیں ہے اسے دین سمجھنا، اسے بدعت کہہ سکتے ہیں. یعنی ایک لفظ میں مخالفت سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اعتقادات، عبادات کے بالمقابل نئی چیز کو ایجاد کر لینا. اس کی عام طور سے اہل علم مثال دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں جیسے ہندوستان کی ایک کرنسی ہے، روپیہ پیسہ نوٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کرنسی ہے. اگر کوئی شخص اس سے ملتی جلتی، اس کے جیسی دکھائی دے جانے والی کوئی نوٹ یا کرنسی بنا لے اور اسے بازار میں، مارکیٹ میں اسے استعمال کرنے کی کوشش کرے تو وہ نوٹ اصلی نوٹ کی طرح چاہے دکھتی ہو، لیکن اگر آدمی پکڑا گیا کہ یہ جعلی اور نقلی کرنسی ہے تو اس کے نتیجے میں حکومت یا قانون کون سی کارروائی کرے گا؟ اسے کیا سمجھا جائے گا؟ کیا اس نقلی نوٹ کے ذریعے سے اسے وہ سودا سلف اور چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں جو اصلی کرنسی سے حاصل ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں، بلکہ وہ انتہائی سنگین اور شدید جرم مانا جائے گا، آدمی گرفتار کر لیا جائے گا. تو بدعت بھی دین میں نقلی نوٹ کی طرح ہے کہ آدمی اسے دین سمجھ کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے نقصان ہی نقصان ہوتے ہیں. اس کے نقصانات کا جہاں تک تعلق ہے تو اجمالی طور سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ میں یا آپ کی تعبیر میں ہم کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دنیا اور آخرت میں ایک مومن بندے کے لیے جتنی مصیبتیں، بلائیں، آفتیں آتی ہیں، آ سکتی ہیں، ان سب کی بنیادی وجہ ہے مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. اور بدعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہی ہے. ما انا علیہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں اللہ کے رسول ہے، وہ سنت ہے اور وہ نجات کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے. اور آپ کے راستے سے ہٹنا یہ جہنم کا راستہ ہے. تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول اجمالی طور سے ساری باتوں کو سمیٹ لیتا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں بھی جتنی بلائیں، جتنی مصیبتیں، جتنی پریشانیاں انسان کو لاحق ہوگی، ان کی بنیادی وجہ مخالفت رسول ہے. ہم قرآن و سنت کی روشنی میں چند بنیادی قسم کے نقصانات پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسے کہ میں نے ابھی پڑھا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کیجئے، اسی کی پیروی کیجئے.
میرا سیدھا راستہ، نبی کا راستہ جو ہے اللہ کا بتایا ہوا، نبی کا اختیار کیا ہوا اور تعلیم دی ہوئی، یہ نبی کا راستہ ہے، تو اسی کی اتباع کیجئے۔ یہ بائنڈنگ ہے، پابندی ہے، اس سے ہٹا نہیں جا سکتا۔ جو کرنسی گورنمنٹ نے جاری کی ہے وہی کرنسی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسمان سے اتارا، نبی کو مبعوث کیا۔ بدعت اور اہل بدعت اس کے خلاف یہ جرأت ہے کہ اللہ نے جسے دین بنایا ہم اس کے مقابلے میں کوئی چیز بنا رہے ہیں اور اسے دین بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کا آسمان سے شریعت کا، قرآن کا، کتاب کا اتارنا، نبی کا مبعوث کرنا اور اس بات کا پابند کرنا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ جو کچھ آسمان سے رب کی جانب سے نازل کیا گیا صرف اسی کی اتباع کرو۔ بدعتی اس کا رد کر رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی میں کچھ چیزیں مان لوں گا، دین سمجھوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں پیش کروں گا، گویا وہ اس سے تقرب چاہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا جو اتارا اسی کو مانو، اور اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ سنت ہے، وَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کیجئے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور السبل کی پیروی مت کیجئے۔ اگر موضوع کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے میں کہوں کہ آیت کا ترجمہ یہ کیجئے کہ میری سنت کو اختیار کیجئے، بدعات کو چھوڑ دیجئے، غلط نہیں ہے۔ نبی کے طریقے کو اختیار کیجئے اور نبی کے طریقے سے ہٹا ہوئے جتنے طریقے ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، جتنے مسلک ہیں، اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اس کی اتباع نہ کرو، اس کی اتباع نہ کرو۔ کتنی واضح تعلیم ہے۔ اس کے باوجود ہمارے یہاں اہل بدعت کی یہ تعلیم ہوتی ہے کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس پر بھی عمل کیا جائے، اس پر بھی عمل کیا جائے۔ اس میں اختلاف کی کیا حیثیت ہے اور اتحاد کی کیا گنجائشیں ہیں، ابھی اپنے پچھلے خطاب میں بہت اچھے انداز میں سنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو منہج یا عمل کے لیے جو اصول ضابطہ دیا ہے، بالکل صاف صاف کہا کہ اس کی اتباع کیجئے، یعنی سنت کی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی اتباع مت کیجئے۔ اس کا ایک نقصان یہاں اسی آیت کریمہ میں بتایا گیا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کے رسول یا اللہ کے راستے سے وہ تم کو جدا کر دے گا۔ بدعات کا بڑا دنیاوی ایک نقصان یہ ہے اور شرعی بھی کہ آدمی جادہ حق سے، جماعت حقہ سے ہٹ کر نیا فرقہ بن جاتا ہے۔ کل یہ بحث چھڑی تھی کہ فرقہ کیسے بنتا ہے۔ صراط مستقیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک راستہ ہے، ایک دین ہے، اس سے جہاں کسی نے اصول کے اعتبار سے علیحدگی اختیار کی، بدعت اختیار کی، وہ اتنا جتنا اس نے بدعت اختیار کی، اصل راستے سے ہٹ گیا، اس نے فرقہ بنا لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں کہا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ لیا، الگ الگ ہو گئے، تفریقہ اختیار کر لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان کا راستہ الگ الگ ہے۔ یعنی بدعتی نیا راستہ جب اختیار کرتا ہے سنت سے ہٹ کے، تو نبی سے اختلاف کرتا ہے، جماعت مسلمین سے ہٹتا ہے، اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کرتا ہے۔ بدعت کا یہ نقصان اس آیت کریمہ سے بہت واضح اور موٹے انداز میں معلوم پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جو میں نے دوسری آیت پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، جن لوگوں نے بچڑے کو اختیار کیا، گوشالہ پرستی کی، گائے کی پوجا یا بیل کی پوجا کی، ان لوگوں نے بیل پوجا تھا، ہمارے یہاں گائے پوجی جاتی ہے، تو سینالہم غضب من ربہم، انہیں عنقریب اپنے پروردگار کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اہل تفسیر نے کہا کہ اس کے جواب میں بنی اسرائیل کو سورہ بقرہ میں ذکر ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اس میں اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا، یہ اللہ کے غضب کا نتیجہ تھا۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ انہیں اللہ کا غضب، رب کا غضب ملے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت، دنیا کی زندگی میں ذلت کا سامنا کرنا ہوگا۔ فَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نجزی المفترین، افترا کرنے والوں کو، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی جھوٹ باندھتے ہیں، بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، بدعات کو ایجاد کرتے ہیں، ایسا ہی ہم بدلہ دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر کی تفسیر پڑھیے، سلف کے کئی اقوال نقل کیے۔ علامہ سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام سفیان رحمہ اللہ، کہ کل مبتدع ذلیل، ہر بدعتی ذلیل ہے۔ ہاں، امام حسن بصری اور دوسرے کہتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے ذلت طے ہے۔ مسلمانوں کی موجودہ صورتحال میں ذلت و انحطاط کا جو پہلو نظر آتا ہے، اسے اس تناظر میں قرآن کے معیار پر پرکھیے۔
ہاں وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ جو میری سنت کی، میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس کے لیے ذلت اور خواری لکھ دی جائے گی۔ علامہ ابن تیمیہ کے قول کو، دنیا اور آخرت کی ہر برائی، ہر پریشانی، اس کی بنیاد مخالفت رسول ہے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا اور بدعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ یہاں ایک وضاحت جو شروع میں ضروری تھی یہ بھی کر دوں کہ بدعت کے الگ الگ درجات ہیں۔ کچھ بدعات ایسی ہیں جو کفر اور شرک کا درجہ رکھتی ہیں، مثال کے طور پہ قبروں کا طواف کرنا، ان کو چومنا چاٹنا، ان کے نام کی نظر و نیاز کرنا، اس کے صاحب قبور سے استغاثہ، استعاذہ، دعا کرنا، ان سے امیدیں رکھنا، ان سے اللہ کی طرح ڈر اور خوف رکھنا، ان پر توکل کرنا اللہ کی طرح۔ دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہوں کہ جتنے شرک ہیں سب بدعت ہے، جتنے شرک ہیں، شرک اکبر ہو شرک اصغر ہو، سب بدعت ہے، کیونکہ ان کو دین سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسی بدعات ہیں جو شرک نہیں ہے لیکن شرک کا وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں، جیسے قبروں پر مسجد بنانا، وہاں کوئی چیز تعمیر کرنا، وہاں جا کر اللہ کے لیے نماز پڑھنا، اگر اس کے لیے پڑھی جائے تو یہ شرک اکبر ہوگا، یہ وسیلہ شرک ہے، اس پر نماز اللہ کے لیے پڑھنا، اللہ کے لیے عبادت کرنا۔ کچھ بدعات ایسی ہیں جو عقیدے میں فسق و فجور ہے، ہاں جیسے بہت سارے اسماء و صفات کے بارے میں انحرافات ہیں، اور وہ تو شرک اکبر اور کفر اکبر ہے جس میں اللہ کے اسماء و صفات کا صراحتاً انکار ہے، جیسے وحدت الوجود والا عقیدہ ہے۔ وہ ایسی بدعات ہمارے یہاں آج بہت سارے لوگ اختیار کرتے ہیں، اور اس کے ایک مفاد یا ضرورت یہ ہے کہ ہم اس مقام کو سمجھنے کے بعد یہ غور کریں کہ کون اصحاب بدعت ہیں، ان سے تعلق نہ رکھیں، اور دین کا ان سے سیکھنا اور لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے سلف کے اقوال اگر جمع کیے جائے تو موٹی کتاب تیار ہو جائے گی کہ اہل بدعت سے دور رہا جائے، ان کی مجلسوں میں شرکت نہ کی جائے، ان سے دین سیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی باتوں کو نہ سنا جائے، ظاہری طور پر اگر وہ متقی پرہیزگار نظر بھی آتے ہیں تو دھوکہ نہ کھایا جائے۔ خوارج کی نماز، ان کی تلاوت، ان کا روزہ بہت اچھا ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ سے کہا تم سے بہتر ہوگا، تم اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے، لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے ایسے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے، اور مل جائے تو ان کو مار دینا۔ ہمارے یہاں لوگ لائک کر رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں ان کی تقریروں کو، ایسے بدعتیوں کو، ایسے خوارج کو۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ بدعات کے درجات، بعض بدعت ایسی ہیں جن کو ہم معصیت کہہ سکتے ہیں، جیسے کچھ لوگ عبادات میں شدت وغیرہ اختیار کر لیتے ہیں، نظر مان لیتے ہیں میں پیدل چل کے یہاں جاؤں گا، تو یہ معصیت کے باب میں آئے گی۔ تو بدعات کے الگ الگ درجات ہیں، بعض بدعت مکفرہ یعنی کفر کا اور شرک تک میں، شرک اور کفر میں مبتلا کرنے تک کا باعث بنتی ہیں، لہذا اگر کوئی انسان ایسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ اور سنت کے، بدعت کے اجمالی نقصانات میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے کے جتنے فوائد قرآن و حدیث نے دنیا اور آخرت کے بتائے ہیں، بدعتی ان تمام فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اسی سے ایک چیز یہ ملی کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بدعتی دور ہو جاتا ہے۔ حوض کوثر کے بارے میں ہے کہ بعض امتیوں میں کو امت محمدیہ کا نشان دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جام کوثر پلانا چاہیں گے، فرشتے ان کو بھگائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو جواب ملے گا کہ لا تدری ما احدثوا بعدک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کون سی بدعتیں ایجاد کر دی تھی، دین میں کون سی چیزیں نئی نئی بنا لی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد تبدیلی کی۔ بدعتی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں بھی دامن چھڑائیں گے، دور کریں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دامن نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے آپ ان کو دور کریں گے۔ اسی طریقے سے بدعتی کے تعلق سے بدعت کا ایک نقصان یہ ہے کہ بدعت اصل میں شریعت سازی ہے، اور یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، القول علی اللہ بغیر علم، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بلا علم کے بات کو باندھنا اور گڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ اپنی زبان سے جو بیان کرتے ہو اس تناظر میں، اس انداز میں تم یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ اہل علم موجود ہیں، اس کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے ہاں کہ اس سلسلے میں کتنی نزاکتیں ہیں، اہل علم فتویٰ دینے سے کتنا اجتناب کرتے ہیں کہ حلال و حرام کے بارے میں ہم کوئی ایسا فتویٰ نہ دیتے جو شریعت اور دلیل کے خلاف ہو۔
اگر ایسا ہوگا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بلا علم کے قول ہوگا. صحابہ اور سلف میں ایسے لوگ ہیں, آپ پڑھیے کتابوں میں, کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کوئی مجھ سے حلال حرام پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. محمد ابن منقدر, امام شعبی کے اقوال پڑھیے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے فتویٰ پوچھنے آتے تھے, کہتے تھے کہ ایک کے پاس آدمی جاتا تھا, وہ دوسرے کے پاس, وہ تیسرے کے پاس, وہ گھوم پھر کے گھومتے پہلے کے پاس آ جاتا تھا کہ فلاں سے پوچھو وہ مجھ سے زیادہ علم والا ہے. ایسا لوگ دوسروں کے پاس اس لیے نہیں بھیجتے تھے کہ انہیں علم نہیں ہوتا تھا, بلکہ اللہ کا خوف اور دین کے بارے میں کوئی غلط فتویٰ نہ دے دے, اس ڈر سے وہ فتویٰ نہ دے کر دوسرے اہل علم کی طرف بھیجتے تھے. آج ہمارے یہاں لوگ کتنے جری ہو گئے ہیں. اہل علم تو چھوڑیے, مفتیان کرام تو چھوڑیے, وہ لوگ جو اہل علم نہیں ہیں, علماء نہیں ہیں, علماء میں بھی ہر ایک فتویٰ نہیں دیتا, اور جو صحیح صاحب علم ہے فتویٰ دینے سے ڈرتا ہے, جیسا کہ میں نے اشارہ کیا آج بھی. لیکن آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑی مصیبت ہے, قیامت کی نشانی کا یہ ایک عام مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ اصاغر سے علم لیا جا رہا ہے, ایسے لوگ فتویٰ دے رہے ہیں جو اس کے اہل ہیں ہی نہیں, جو شریعت کے اصول و ضوابط کو, فتوے کے اصول و ضوابط کو جانتے ہی نہیں. خیر, یہ فتویٰ دینے کی بات ہے. جو بدعتی ہے حقیقت میں وہ دین کو گڑھ رہا ہے, بنا رہا ہے. ہاں, یہ جیسے کہ میں نے ایک مثال دی, اور قرآن میں اس طرح کے مختلف انداز میں مختلف مقامات, اب لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا ان کے کچھ شرکا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسے ہی دین بنا دیا, میں تشریحاً کہہ رہا ہوں, ایسے ہی دین بنا دیا جو اللہ کا حق ہے. اللہ دین بناتا ہے, جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی, یہ وہ دین بنا رہے ہیں. کیا ان کے ایسے شرکا ہیں؟ اگر آپ اور ہم کسی آدمی کے بنائے ہوئے دین کو, حلال و حرام کو قبول کرتے ہیں اللہ اور رسول سے ہٹ کر, تو ہم اور آپ اسے شریعت ساز مان رہے ہیں, اسے اللہ کا حق دے رہے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کی جو ناجائز تقلید کے متعلق آپ سنتے اور بیان کرتے رہتے ہیں, یہ تقلید کا وہ درجہ ہے جو شرک اور تقلید کے بھی درجات ہیں. یہ شرک اور کفر تک پہنچتا ہے کہ آپ کسی شخصیت کو یہ درجہ دے دیں کہ وہ جو کہے حلال میں حلال مان لوں گا, وہ جو کہے حرام میں حرام مان لوں گا. اور اس قسم کی پیر پرستی, امام پرستی آج مسلمانوں کے بہت بڑے طبقے میں بلکہ طبقات میں عام ہے. یہ بدعت ہے. یہ درجہ ہم جب غیر مسلموں سے کہتے ہیں شریعت کے حق کے لیے, پرسنل لا کے لیے, تو کہتے ہیں کہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کرنے کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے. اور جب عام تعامل میں آتے ہیں مسئلہ کو, مسائل کے معاملے میں, تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے, یہ رسول کا فرمان ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرا مسلک یہ ہے, میرے امام کا قول یہ ہے, ہمارے ائمہ, ہمارے پیر صاحب یہ کہتے ہیں, لہذا اللہ اور رسول کی بات کو میں غلط تو نہیں کہتا لیکن امام کی بات کو چھوڑ بھی نہیں سکتا. اس طرح اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں. ایسا جو کر رہا ہے وہ اس شخص کو جس کو حلال حرام میں اور شریعت کے احکام میں مقتدا اور امام مان رہا ہے, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ دے رہا ہے, شریعت ساز مان رہا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے عذاب کی ایک اور دلیل, بات پہلے اجمالی طور سے آ چکی ہے. قرآن میں ارشاد ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر یعنی سنت کی مخالفت کرتے ہیں, جو سنت کی مخالفت کرتے ہیں, انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور میں, انہیں ڈرنا چاہیے أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, کہ انہیں فتنہ پکڑ لے. فتنے کی تشریح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد شرک ہے, اور اس کی تشریح دوسرے علماء نے یہ کی کہ مراد یہ ہے کہ جو شخص سنت رسول کی مخالفت کرتا رہتا ہے اس کو اللہ دنیا میں یہ عذاب دیتا ہے کہ وہ بالآخر شرک میں پڑ جاتا ہے. اور آج آپ دیکھیے مسلمانوں کے کتنے گروہ ہیں. ہمارے یہاں لوگ اہل الحدیث کو آج تان و تشنیع کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو مشرک کہتے ہیں, لیکن آپ دلائل کے آئینے پر, معیار پر پرکھیں, آئینے میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے اہل بدعت ہیں ان میں کسی نہ کسی شکل میں شرک کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور نظر آئے گی جو ان کے پاس موجود ہے, عقیدے میں, قول میں, عمل میں. جو لوگ اقامت دین کی بات کرتے ہیں وہ بھی جدید دور کے خوارج تحریکی, ان کے یہاں بھی بھانت بھانت کی قسم کی شرکیات اور بدعات پائی جاتی ہیں, کہیں رافضیت کی, کہیں خارجیت کی,
ہاں کہیں باطنیہ کی، کہیں اہل تصوف کی، مختلف مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ ان سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ فتنہ آ پکڑے۔ امام احمد نے کہا کہ فتنے سے مراد شرک ہے، اور دوسرے علماء نے کہا کہ فتنے سے مراد دنیا کا عذاب ہے۔ سنت رسول کی مخالفت کرنے سے دنیا کا عذاب آئے گا، دشمن کا تسلط ہوگا ہم پر، ذلت و خواری ہوگی۔ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں دوسری آپ نے سنی بعض کو، اور بہت ساری روایات ہیں۔ دنیا کی ساری مصیبتیں اس آیت کریمہ میں ہے۔ فتنہ آئے گا رسول کی مخالفت کرو گے تو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا انہیں دردناک عذاب آ پکڑے۔ یہ دنیا کا بھی عذاب ہو سکتا ہے اور آخرت کی بھی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بعض اقوال نقل کی اور کہا فتنے سے مراد دنیا کا عذاب اور عذاب العلیم سے مراد آخرت کا عذاب۔ دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، یہی ایک بات کافی ہے بدعت کے نقصان کے لیے اور اہل بدعت سے پلہ جھاڑنے کے تعلیم کے لیے۔ ایک اور کہ بدعتی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ابن ابی عاصم نے سنہ میں نقل کیا ہے اور اس کو حسن روایت کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ احتجز التوبۃ عن صاحب کل بدعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ کو روک لیا ہے یا اس کے آڑ پیدا کر دیا ہے۔ جو بدعت کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ایک معنی یہ۔ بلکہ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ البدعۃ لا یتاب منہا، بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی۔ کیوں بدعت سے توبہ کیوں نہیں کی جاتی؟ اور اسی بنیاد پر ابلیس، انہی کا قول ہے غالباً، وہ کہتے ہیں کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ بدعت جو ہے دوسرے گناہوں کے مقابلے میں ابلیس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی میں آگے ہے لأنها لا یتاب منہا، اس لیے کہ بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی۔ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، زنا کا ارتکاب کر لیا، غیبت چغلی اور ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جس کا گناہ ہونا واضح ہے، اسے آپ سمجھائیں، اسے خود بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ یہ احساس ضمیر کے کچوکے اسے توبہ پر ابھار سکتا ہے۔ کسی کی نصیحت اور واعظ وعید اسے اس بات پر ابھار سکتی ہے کہ مجھے اپنے غلط کام سے، گناہ سے باز آ جانا چاہیے۔ لیکن جب ایک بدعتی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، اسے اختیار کرتا ہے، تو وہ اسے دین سمجھتا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو اگر بیمار ہی نہ مانے، مریض ہی نہ سمجھے، تو کیا وہ اپنا علاج کروائے گا؟ بدعتی کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی اور مخالفت کرتا ہے، لیکن سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں، میں دین پر عمل کر رہا ہوں۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اسی لیے ابلیس کو پسند ہے اور اس برائی کو وہ نیکی سمجھتا ہے، اس لیے توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ اسی ایک بیان میں بدعت کی شناعت کے کئی پہلو موجود ہیں کہ ایک وہ توبہ نہیں کرتا، دوسرا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو رد کر دیتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جتنی وہ محنت کرتا ہے بدعت کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں، اتنا ہی وہ دور ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الاقتصاد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدع، کہ سنت میں میانہ روی اختیار کرنا بہتر ہے بدعت میں محنت، شدت اور محنت اختیار کرنے سے۔ آپ 2 اور 4 6 رکعت سنت کے مطابق پڑھیں، اچھی طریقے سے پڑھیں، ایسی 100 رکعت سے 1000 رکعت سے بہتر ہے جو بدعت پر مشتمل ہو، جو سنت کے خلاف ہو۔ تو سنت کے مطابق تھوڑا عمل اللہ کے یہاں کارگر ہے، اور بدعت کے ساتھ بڑا عمل اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتا۔ من عمل عملا، بدعت کا ایک نقصان واضح طور سے یہ جو آپ اور ہم جانتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ مسلم کی روایت ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، 2 الفاظ ہیں، جس نے ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کی، احدث ایجاد کی، اور من عملہ جس نے ایسا عمل کیا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو جاہل ہیں، عام لوگ ہیں، وہ دوسروں کو دیکھ کر بدعت پر عمل کر رہے ہیں۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو ایجاد نہیں کیا، تو آپ اگر عمل بھی کر رہے ہیں تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے اگر وہ بدعت ہے۔ آپ اگر ایجاد کر رہے ہیں تو بھی مقبول نہیں ہے، اور ایجاد کرنے والے کو تو جو ہے وہ گناہ جاریہ ملنے والا ہے، اس کی ایجاد کی ہوئی بدعت پر جتنے لوگ عمل کریں گے یہ اس کے گناہ میں شریک ہوگا۔ معاملہ چھوٹا نہیں ہے۔
تو بدعتی محنت کرتا ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے, اللہ سے دور ہوتا ہے. بدعتی یا بدعت کے ذریعے سے بندہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اجر و ثواب ملے, اس کے بجائے اسے گناہ ملتا ہے. اسے ہدایت کی بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے جو بدعات سے بہت 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 دور تھے, امکان نہیں تھا, اور کوئی اگر غلطی ہو تو فوراً اصلاح ہو جاتی تھی اور کر لیتے تھے, ان کے سامنے ہر جمعہ میں کہتے تھے, ہر خطبے میں کہتے تھے, کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. یہ مسلم شریف کے الفاظ میں ہے, بعض روایتوں میں اضافہ ہے وکل ضلالۃ فی النار, ابن ماجہ وغیرہ میں, کہ ہر نئی چیز جو دین میں اختیار کی جائے وہ بدعت ہے. آج ہمارے یہاں اہل بدعت کے سامنے جب یہ پیش کی جاتے ہیں تو وہ عجیب عجیب جاہلانہ باتیں پیش کرتے ہیں کہ یہ موبائل کیا بدعت اسے بھی کہیں گے, یہ پنکھا ہے, یہ مائک ہے, لاؤڈ اسپیکر ہے. ہم بار بار بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں نئی چیز. بدعت کسے کہتے ہیں؟ جس کی دین میں کوئی اصل نہ ہو. کہتے ہیں قرآن مصحف تیار ہوا, اعراب لگایا گیا تو یہ بدعت ہے, یہ نئی چیز ہے. جی نہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ بغیر اعراب کے ہوتی تھی یا بغیر اس کے ادائیگی اور تجوید کے اصول و ضوابط کے خلاف ہوتی تھی؟ انہی کو منضبط کر دیا گیا. الدین والنصیحہ کے تحت قرآن کے لیے, کتاب کے لیے خیر خواہی ہے. تو اس قسم کے ہیلے بہانوں کے ذریعے سے, انتہائی کمزور قسم کی باتوں کے ذریعے سے بدعت کا جواز پیدا کیا جاتا ہے, اور بہت بڑے اصحاب جبہ و دستار اور بڑے بڑے ناموں سے یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ فلاں کام کیا جائے تو یہ بدعت حسنہ ہے. میں نے ایک قول پڑھا کہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کہتے ہیں, جو دیوبندی اور بریلوی حضرات کے یہاں دونوں کے یہاں مشترک طور پر جو ہے محترم شخصیت مانے جاتے ہیں, پیر مانے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر دین میں کوئی نئی چیز استحباب کے نظریے سے کی جائے, اسے سنت یا فرض واجب نہ مانا جائے بلکہ مستحب مانا جائے, تو مستحب سمجھ کر اگر کوئی چیز نہیں کی جائے تو وہ بدعت نہیں ہے. اب اس سلسلے میں حضرت عمر کے قول کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, نعمت البدعۃ ہذہ. کتنا غلط استدلال ہے, اس کا جواب آپ سب جانتے ہیں, بار بار دہرایا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کو کہا تھا بدعت, کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے کہ لوگ تراویح یا صلاۃ قیام اللیل جو ہے الگ الگ پڑھتے تھے, انہوں نے اکٹھا کر دیا. ہاں, تو انفرادی کو اجتماعی بنا دیا, اس کو بدعت کہا. یہ بدعت لغوی ہے, کیونکہ فی نفسہ ہی قیام اللیل رمضان میں اور تراویح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. عملی طور سے جماعت 3 دن پڑھائی تھی, اور قولی طور سے پورے رمضان میں قیام اللیل کی جو فضیلت ثابت ہے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ, تو اس کا ثبوت ہے. اور ہم نے بدعت کسے کہا؟ جس کی شریعت میں اصل نہ ہو. اور اگر اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق اور صحابہ کا اگر عمل ہے تو اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی اتباع کرنا, تو ان کو ہم بدعتی کہہ ہی نہیں سکتے اور ہو ہی نہیں سکتا معاملہ. اس کو دلیل بنا کر بدعات کا دروازہ کھولا جاتا ہے, اور امت میں 2 پٹ کھول دیا گیا بدعات کے دروازے, اور کوئی بھی چیز نہیں ایجاد کی جاتی ہے, کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس فرمان کا رد کیا جاتا ہے کل محدثۃ بدعہ, آپ نے کہا ہر نئی چیز بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. یہاں کوئی حسنہ ہے ہی نہیں. بہت اچھی طریقے سے دماغ ذہن میں رکھیے, جتنے اہل بدعت ہیں وہ اپنی بدعت ایجاد کی ہوئی بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں, اور اس کے لیے چور دروازے کھولتے ہیں. لہذا بدعت کا معنی مفہوم اچھی طرح سمجھیں, اور بدعت اور اہل بدعت کی پہچان کریں, اپنے آپ کو اس سے بچائیں. چنانچہ معلوم ہوا کہ بدعت کھلی طور سے گمراہی ہے, نیکی کی صورت میں گناہ کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر کی جو روایت ہے کہ آپ خطاب کرتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی, آواز بلند ہو جاتی تھی, اور اس کے بعد جو آپ خطبہ پڑھتے تھے اسی میں یہ جملہ تھا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. اس کے علاوہ بعض صحابہ کے واقعے میں ہے کہ کسی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا. واقعہ صحیح ہے ان کی, میں آپ نے پڑھا ہے, بارہا سنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ نے بتایا آ کے کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے, میں شادی بھی کرتا ہوں, عورتوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں, رات کو نمازیں بھی پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا بھی ہوں, بغیر روزہ کے بھی رہتا ہوں, یہ ہے میری سنت اور میرا طریقہ. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہاں میں اس واقعے کو جو آپ جانتے ہیں ذکر کر کے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن صحابہ کرام نے یہ کہا تھا, اللہ کے رسول کا تو یہ درجہ ہے, آپ بخشائے ہیں, آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے, پھر بھی آپ اتنی محنت کرتے ہیں, عبادت و ریاضت کرتے ہیں, ہمارا کیا مقام, کیا حیثیت. آپ سوچئے کہ ان باتوں کے تحت انہوں نے جو ٹھان لی تھی کہ میں کبھی سوؤں گا نہیں, رات میں جاگ کر نماز ہی پڑھتا رہوں گا, میں شادی نہیں کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا,
تو ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا ان کی نیت میں کھوٹ تھا؟ کیا ان کا ارادہ برا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ اس سے میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بدعتی بدعت جب کرتا ہے تو اس کی نیت بظاہر وہ کہتا ہے کہ میری نیت اچھی ہے، تو صرف نیت کا درست ہونا عمل کے صحیح یا قبول ہونے کے لائق ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ نے قبولیت اعمال کے دو شرطیں بنیادی سنی اور پڑھی ہے، ایک میں اخلاص نیت ہو، نیت کا صحیح ہونا، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، متابعت رسول ہونی چاہیے۔ رسول کی موافقت اگر نہیں ہے تو آپ کی نیت کتنی بھی اچھی ہو، اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ابھی اپنے حدیث بھی سنی کہ جس نے کوئی بھی عمل کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل ایسا کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا فمن، یہ میری سنت ہے، طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، روگردانی کی، وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرے طریقے پہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، وہ اللہ کے رسول یا محمد الرسول اللہ کے کلمہ شہادت میں جو دوسرا جز ہے اس کے حق کو پہچاننے والا اور اس کی موافقت کرنے والا نہیں ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ ایک نقصان بھی کافی ہے ایک بدعت سے نفرت کرنے اور بدعت اور اہل بدعت سے دور ہونے کے لیے۔ بدعت کا بہت بڑا نقصان ہے جو میں نے پہلے نمبر پر بیان کیا کہ اس سے فرقہ بندی، حزبیت اور اختلاف مذموم پیدا ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں یہ جتنے اختلافات ہیں مسالک کے، مکاتب فکر کے، اور اس کی بنیاد پر خود مسلمان سے نفرت کرتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ بدعت کی وجہ سے۔ اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہم نے کیا۔ اسی سے جوڑ کر ایک دوسری چیز دیکھیے کہ جب بدعات کو دین سمجھا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، شریعت کو بنایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو معروف ہے اس کو لوگ منکر سمجھتے ہیں، جو منکر ہے اسے معروف سمجھتے ہیں۔ یہ اعمال میں بھی ہے اور اشخاص میں بھی ہے، یعنی بدعت اور اہل بدعت دونوں کا معاملہ اس میں بدل جاتا ہے اور الٹ جاتا ہے۔ کیسے؟ ابھی حوادث میں دیکھیے جو آج کے واقعات ہو رہے ہیں، ان خبروں میں اس نقصان کا نتیجہ نظر آئے گا آپ کو کہ جو اہل حق ہیں سوشل میڈیا میں مسلمانوں کی اکثریت میں لوگ ان سے نفرت کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں۔ کل ایک صاحب بتا رہے تھے رات میں کہ کسی نے کہا کہ سعودی حکمرانوں کے تعلق سے انہیں قتل کر دینا چاہیے، منافق ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا دلیل؟ ہاں بس یوں ہی، کس بنیاد پر؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ بدعات کا نتیجہ ہے، یہ انحرافات کا نتیجہ ہے، یہ جدید دور کی خارجیت اور تحریکیت کے اثرات کا نتیجہ ہے، میڈیا کے منفی اثرات کا نتیجہ ہے۔ اور اس میں بنیادی طور سے میں کہتا ہوں کہ بدعت کا اثر ہے۔ ان بدعت جو لوگ مخالفت اور موافقت آج عالمی اسٹیج پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ خبروں کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک اصول ضابطے کوئی اہمیت نہیں رکھتے کہ کس سے دوستی کی جائے، کس سے دشمنی کی جائے، کس کی موافقت کی جائے، کس کی مخالفت کی جائے، اس کا شرعی قاعدہ کیا ہے، ولا اور برا کا اسلامی اصول کیا ہے، یہ نہیں جانتے، بدعت کا مرتکب ہے۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دنیا میں سلفیوں کی وہ حکومت کا کوئی بھی نام ہو، سعودی عرب ہو، فلاں ڈھما ہو، ان سے مخالفت کی وجہ یہ واقعات نہیں ہے، بلکہ منہج، مسلک، بدعت اور سنت کا مسئلہ ہے۔ نفرت دل میں پہلے سے موجود ہے، اور واقعات اور خبروں میں اس جذبے کو تسکین پہنچانے اور اسے پھیلانے کا موقع ڈھونڈا جاتا ہے، اور اس کو ڈھونڈ کر کشید کے پھیلایا جاتا ہے۔ اس نفسیات کو اچھی طرح سمجھیں، میں شاید بہت واضح طور سے نہیں بیان کر پا رہا ہوں، ہاں، لیکن آپ اسے سمجھیں کہ یہ جو سعودی عرب اور فلاں کی مخالفت ہے، ایران اور اہل بدعت ایسی بدعت جن کے ہاں کفر اور شرک پایا جاتا ہے، قرآن سنت کے ثابت شدہ حقائق اور اجماع امت کے مسلمہ معاملات کی مخالفت صراحتاً پائی جاتی ہے، اس کے معاملے میں ان کی موافقت کی جا رہی ہے۔ یہ بدعت کا نتیجہ ہے، اہل بدعت کے انحراف کا نتیجہ ہے کہ آپ منکر کی تعریف کر رہے ہیں، اہل منکر کی تائید کر رہے ہیں، اور معروف کی مخالفت کرتے ہیں، اور اہل معروف کی مخالفت کرتے ہیں، اہل حق کی مخالفت کر رہے ہیں۔ گویا یہ واضح طور سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو بدعت ہے وہ حزبیت
اور نفرت خود مسلمانوں میں کس درجہ پیدا کرتی ہے. اور اگر اتنا ہی ہوتا کہ آدمی اپنے طور سے گمراہی کا شکار ہو تو بھی ایک گمراہی ہوتی. اس سے بڑھ کر یہ ہوتی ہے کہ آدمی بدعت کا ارتکاب کرنے والا جو غلط ہے اسے دین سمجھ رہا ہے اور جو دین ہے اسے غلط کہہ رہا ہے. یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ معیار بدل جاتے ہیں. اسی لیے اہل علم نے اس کی بڑی مذمتیں کی ہیں، بڑی مذمتیں کی ہے. امام لالکائی کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے نیکی اور اچھائی سمجھیں. اسی طرح جو ہے امام حضرت ابن عباس کہتے ہیں ان ابغض الامور الی اللہ تعالی البدع. یہ بدعت کے نقصان میں یہ قول پیش کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض اور بری چیزیں بدعات اور خرافات ہیں. اسی طرح قرآن میں جو ارشاد ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی. تو فاما الذین ابیضت وجوہہم، تو جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے، سنت پر عمل کرنے والے، صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے والے، اور اولو العلم ہیں، اہل علم ہیں. اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت اور اہل ضلالت ہے. قرآن میں جہاں جہاں کہا گیا اہل اہوا لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دلائل اور علم کے آ جانے کے بعد مختلف اور متفرق ہو گئے، اختلاف میں پڑ گئے. تو کون لوگ تھے وہ؟ ماضی میں وہ اہل کتاب تھے. اس امت میں ویسے کون لوگ ہیں؟ آپ پوری تشریح صحابہ، تابعین، تبع تابعین، معتبر مفسرین کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اہل بدعت اس سے مراد ہے، اہل بدعت مراد ہے. اب اسی ضمن میں ایک دو قول صرف اور بیان کر دوں. امام ماجشون، امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک کا کہنا ہے من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراھا حسنہ، جو شخص دین میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے اور اسے نیکی اور اچھا سمجھتا ہے، فقط زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو وہ ایسا دعویٰ کر رہا ہے، وہ ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں، تبلیغ رسالت میں خیانت کی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. امام مالک کے اس قول کو پیش کر کے میں نے بدعت کے دو تین بڑے بڑے نقصانات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو بدعت ارتکاب کر رہا ہے وہ اللہ کے نبی پر الزام لگا رہا ہے. ایک بات مطلب یہ ہوا کہ نبی کا پیش کیا ہوا دین مکمل ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش بالکل نہیں ہے. بدعتی دین میں اضافہ کر رہا ہے، دین میں تبدیلی کر رہا ہے، ایک بات. اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو بھی نہیں مان رہا ہے جو امام مالک نے دلیل کے طور پر اپنی پیش کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. مکمل کسے کہتے ہیں؟ جس میں کمی بیشی کی گنجائش نہ ہو. بدعتی کہہ رہا ہے کہ یہ مکمل نہیں ہے. اور امام مالک نے بعض اقوال میں یہ بھی اضافہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا آج بھی وہی دین ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پرانے زمانے کا دین تھا، اب نئے دین میں. رات میں یہاں تک کہا ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے محدثین نے جو حدیثیں جمع کی تھی وہ پرانے زمانے کے اعتبار سے تھی، نئے زمانے میں وہ نہیں چلے گی. تو میں نے کہا نئے زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دین اتارا ہے تو آپ بیان کیجیے. کتنی بڑی جرت اور جسارت ہے، ان کو کہنے والوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی جہالت اور کتنی بڑی جرت کا ارتکاب کر رہے ہیں. اللہ کا یہ دین قیامت تک کے لیے اور قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل اس میں موجود ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے. اہل علم سے پوچھیے. تو یہ بدعت سے متعلق یہ بات آئی کہ یہ دین کو مکمل، جو شخص بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے وہ الزام لگا رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، وہ دین میں تبدیلی کر رہا ہے، دین میں اضافہ کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک آخری قول فضیل ابن عباس کا اہل بدعت کے تعلق سے، انہوں نے کہا کہ من جلس الی صاحب بدعت فاحذروہ، جو کسی بدعتی کے پاس بیٹھے اس سے اجتناب کرو. بدعتی ہو نہیں، صاحب بدعت کے پاس بیٹھتا ہے اس کی مجلس میں، اس سے دور رہو. امام احمد کے بارے میں محاسبی ایک بدعتی تھا، جہمیت کا قول تھا اس کے ہاں، اس کے بارے میں کہا بڑا متقی پرہیزگار ہے، اس کے اندر زہد و تقوی، نرمی بالکل واضح ہے، تو اس کی مجلس میں جانا تو کیا. تو امام احمد غصے سے سرخ ہو گئے اور کہا کہ اگر ایک شخص جو بدعتی ہے، جو شریعت میں مخالفت کی باتیں کرتا ہے، وہ چند حدیثیں اور کچھ اچھی باتیں کر دے تو آپ اس کی مجلس میں بیٹھنے لگو گے؟ یہ دھیان رہے
کہ کوئی درس بہت اچھا دیتا ہے, کسی کو لائک بہت سارے لوگ کرتے ہیں, کسی کو موبائل پر اور ٹی وی چینل پر جو ہے وہ آتا ہے, وہ غامدی ہے, وہ ڈاکٹر اسرار ہیں, وہ فلاں ہیں, وہ ڈما ہیں, ان کی کتابیں بہت شائع ہوتی ہے. یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل بالکل نہیں ہے. آج ہمارے نوجوانوں میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں سے متاثر ہو جاتی ہے. تو دیکھیں اگر وہ بدعتی ہیں تو ان کی تقریر بہت اچھی ہے, ان کی نماز بہت اچھی ہے خارجیوں کی طرح, تو ان کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا. کاش موقع ہوتا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کچھ لوگوں سے مناظرہ کیا تو ان سے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈاکوؤں کو, بہت شارٹ میں, ڈاکوؤں کو توبہ کرا کے مسجد میں لے آئے. تو علامہ ابن تیمیہ کہا کہ مسجد میں آنے کے بعد, دین اختیار کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, یہی جو تم اختیار کیے وہ بدعت اور عمل یہ اختیار کرتے ہیں. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے بدعت نہیں کہا وہاں, بعد میں کہا کہ یہ جو تم اختیار کرتے ہو بدعت ہے, کہا یہی کرتے ہیں. تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ وہ جو ڈکیتی کرتے تھے, ڈاکہ زنی کرتے تھے, اس وقت تو وہ آج کے دین پر جو عمل کر رہے ہیں اس سے زیادہ اچھے تھے, کیونکہ ڈاکہ زنی اس گناہ سے چھوٹا گناہ ہے, اس سے وہ توبہ کر سکتے تھے. اور اس پر انہوں نے دلیل دی کہ ایک صحابی شراب پینے کے جرم میں پکڑے گئے, ان کو سزا دی, کسی نے لعنت بھیج دی, آپ نے منع کیا, بخاری کی روایت عبداللہ الحمار والی, کہ اس پر لعنت مت بھیجو اور اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. مطلب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ صحیح ہے, ایک عمل میں غلطی ہو گئی. آج دنیا میں دیکھیں کس کی موافقت اور مخالفت کرنی چاہیے. موجودہ جنگ میں, واقعات میں, اس حدیث اور اس موازنے سے غور کریں کہ صحابی رسول ہیں, غلطی ہو گئی, لعنت مت بھیجو کیونکہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں, یعنی عقیدہ صحیح ہے. اور خارجیوں کے بارے میں کہا کہ ان کی نماز تمہاری نماز سے اچھی نظر آئے گی, ان کا روزہ, ان کی تلاوت تم سے اچھی ہوگی, لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے, اسلام سے باہر ہو جائیں گے, ملیں گے تو مار دینا. ظاہری نیکیوں سے متاثر نہیں ہونا, جو خبریں آتی ہیں اس سے متاثر نہیں ہو جانا, ان کو لائک نہیں کرنا. یہ علامہ ابن تیمیہ نے پیش کیا اور کہا کہ ڈاکو زیادہ بہتر ہے بدعتی سے. کیوں؟ اس لیے یہ نہیں کہ ڈاکہ زنی جائز ہے, وہ بھی گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا جرم ہے, لیکن بدعت والا جرم اس سے زیادہ سنگین ہے. اسی لیے ہمارے سلف کہتے تھے کہ بدعت, صاحب بدعت سے اجتناب کرو. اور کہتے اللہ نے کہا, وہ کہتے ہیں من احب صاحب بدعت احبط اللہ عملہ, جو کسی صاحب بدعت سے محبت کرے اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دے گا. واخرج نور الاسلام من قلبہ, اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو نکال دیتا ہے. ہاں, اس میں اور بھی اقوال ہیں, میرا وقت ختم ہو چکا ہے. میں بدعت کے چند سب نہیں ہیں, چند نقصانات کا میں نے تذکرہ کیا اور اہل بدعت کے تعلق سے تھوڑا سا ذکر کیا. اس تناظر میں آج کے سماج اور معاشرے میں دیکھیے کہ اس تعلیم کی, اسے سمجھنے کی, اسے اختیار کرنے کی ہمارے سماج اور موجودہ ماحول کو انتہائی شدید ضرورت ہے. علماء کرام, اہل علم کو سمجھنا چاہیے اور اس میں ان حدود کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں یہ جو ابھی خطاب ہو رہا تھا, اپنی جماعت پر اعتراض کرنا, ان کے خلاف, ان کے پروگرام کے, وہ ہم جماعت کو نہیں مانتے, وہ وہاں تو ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے, یہ بھی بدعت ہے, یہ خارجیوں کی بدعت ہے. میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہمارے امیر وہ امیر نہیں ہے امیر المومنین کی طرح. تو آج مسلمانوں کو ہندوستان میں جہاں اسلامی مملکہ نہیں ہے تو اجتماعی ڈھانچے کے طور پر کوئی کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, لوگ بتا دیں کیا شکل ہو. کیا وہ جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ 3 لوگ بھی ہو تو ایک کو امیر بنا لے, یہ وہ 3 کا ایک امیر جو ہے وہ حدود الہیہ کا نفاذ کرتا ہے, چور کا ہاتھ کاٹتا ہے, وہ زکات وصول کرتا ہے, وہاں اطاعت فرمانبرداری کا کیا معنی؟ تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. اگر جماعت توحید کا کام کر رہی ہے, منہج رسالت کا کام کر رہی ہے, تو آپ اس میں ٹانگ اڑاتے ہیں, علماء پر کیڑے نکالتے ہیں, ان کی غلطیوں کو لوگوں میں بیان کر کے اہل بدعت کو تقویت پہنچاتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں. اگر آپ ہمارے نوجوانوں کو اپنی جماعت سے کاٹو گے تو یہ کن سے جڑیں گے؟ اہل بدعت سے جڑیں گے اور جڑ رہے ہیں. لہٰذا جو لوگ جماعت کی مخالفت کرتے ہیں میں بھی انہیں بدعتی مانتا ہوں, خارجیت کا حامل مانتا ہوں, اور وہ کسی نہ کسی شکل میں بدعت اور اہل بدعت کی تائید کر رہے ہیں. اور آج ہمارے حلقوں میں جو اہل بدعت, وحدت الوجودی, صحابہ کو گالی دینے والے, حدیثوں کا انکار کرنے والے, مختلف قسم کے عقیدے کا انحراف کرنے والے جو ہمارے درمیان پنپ رہے ہیں, اس کی وجہ ایسے ہی لوگ ہیں. اور بدعت سے متعلق ان تعلیمات کو فراموش کر دینا ہے. ان تعلیمات کو اگر ہم اختیار کر لیں تو ان لوگوں کو سننا, فارورڈ کرنا ہم ترک کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میں عقیدے, عمل, عبادات, ہر قسم کی بدعات سے دور رکھے, سنت کا پیروکار بنائے اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی عزت, کامیابی اور سعادت سے نوازے, اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.